أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہم نے ماشاءاللہ سے رمضان میں قرآن کے موتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے 30 دن اپنے قرآن کے موتی مکمل کیے اور اس کے بعد آج ہم چونکہ ہمارا رمضان بالکل اختتام پر آ گیا ہے اور ہم نے کچھ ضروری باتیں صدقہ فطر کے بارے میں عید کے بارے میں اور الوداعی رمضان کے بارے میں کرنی ہے. تو چونکہ ہم نے روزے رکھے عبادات کی دعائیں کی ہم سب نے مل کر جو بھی عبادات کی تو لاسٹ ڈے ہے تو بس آپ لوگ سب اس بات کا دھیان رکھیے کہ اپنے دلوں میں بس اللہ تعالیٰ سے ہر کام پر استغفار کی کثرت کریں آج کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں کوئی دعا کی محفل ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم حج کرتے ہیں تمام اہم کام کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں تو آج بھی ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے اور اپنی جو اللہ تعالیٰ جس طرح ایک مزدور سارا ٹائم مزدوری کرتا اور شام کو اس کے اجرت لینے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ رمضان کا جو آخری جو رات ہوتی ہے وہ اجرت لینے کا انعام لینے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی باقی چیزوں میں لمبیات میں کاموں میں ضائع نہیں کرنا. عموماً ہم لوگ گھروں میں غافل ہو جاتے ہیں لیکن جب ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے جو پورے رمضان میں محنت کی ہے دعائیں مانگی عبادات کی روزے رکھے آج اس کی اجرت آج اس کی محنت آج اس کے انعام کا دن ہے تو عبادت میں گزارنا ہے اور بکثرت استغفار کرنی ہے اور بکثرت ساری دعائیں مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے یہ دعا خاص طور پر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام عبادات کو قبول فرما آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ان میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پوری کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عید الفطر کا دن میسر کرتے ہیں تو عید الفطر کا جو دن ہے وہ خوشی اور مسرت کا دن ہے. دیکھیں اس دن روزہ تو ہم نہیں رکھ سکتے منع ہے بالکل کھانے پینا اچھا کھانا چاہیے کیونکہ فطر کا مطلب ہی ہے کہ افطار کرنا اور یہ دن کھانا پینا اور اللہ بہت اچھا کھانا پینا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے اور خوشی کے اظہار کے لیے گھروں میں مسجدوں میں بازاروں میں ہر جگہ اللہ کی تکبیرات بلند کرنی چاہیے. تو یہ باتیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم اپنے شوہر بچوں کو بھی کہیں گے آ رہے ہو جا رہے ہو گھر سے باہر جدھر بھی ہو اگر بہت اونچا نہیں کر سکتے دھیرے دھیرے کرو. صحابہ تو اونچی اونچی آواز میں جا کے اللہ کی تکبیریں بلند کرتے تھے تو ہم نے اللہ کی تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو اس کو بکثرت ہم نے عید والے دن تکبیرات کو بلند کرنا ہے اور بار بار ہم نے پڑھتے رہنا ہے اور جب ہم مسجد کی طرف بھی نماز پڑھنے جائیں تو یہ تکبیرات پڑھنا ہے پڑھتے ہی رہنا ہے یہ سنت سے ثابت ہے. اور سب سے تکبیرات کا یہ جو ضروری کام ہے عید والے دن کرنے کا یہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دوسرا کام جو کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو تکبیرات کرنی اور دوسرا عید کی نماز سے پہلے کرنے والا جو کام ہے وہ ہے صدقہ فطر جو ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ بڑا ہے بچہ ہے بوڑھا ہے جو بھی ہے. عید کی نماز سے پہلے پیدا ہونے والا جو ایک بچہ ہے نا اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے. گھر کے ملازمین ہیں جو ہمارے گھروں میں اگر مہمان کوئی آئے ہوئے ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں تو سب کی طرف سے اگر صاحب خانہ جو ہے جو گھر کا مالک ہے سربراہ ہے اگر وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تو اور بھی اچھا ہے. لیکن اس کے اندر کوئی صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ کا تو ایک الگ مسئلہ ہے نا کہ زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس اتنے پیسے یا سونا یا چیزیں ہوں تو صرف وہی اس بات کو کر سکتا ہے لیکن جو یہ صدقہ ہے صدقہ فطر یہ چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ایک دن کا بچہ یا نماز پڑھنے سے پہلے نماز شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے تو ظاہر وہ خود تو نہیں دے گا نا جو اس گھر کے بڑے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ساری فیملی کی طرف سے صدقہ فطر دیں اور وہ گندم کے اس 2.5 کلو کی گندم پہ دیا جا سکتا ہے کشمش پہ دیا جا سکتا ہے بادام پہ دیا جا سکتا ہے کسی بھی اناج پہ جو آپ خود کھاتے ہیں اگر اناج دینا چاہیں اناج بھی دے سکتے ہیں یا پیسے دینا چاہیں تو پیسے بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ دینا ہے نماز سے پہلے اور اس کا پورا حساب کتاب کر کے پہلے دے دینا چاہیے کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا کہ لوگ جو ہے
وہ جب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو صدقہ فطر نہیں دیا، تو اس وقت وہ دیتے ہیں، تو چلتے ہوئے راستے میں دے دیتے ہیں یا کچھ اس طرح، تو ضروری نہیں کہ وہ مستحقین کو دیں، مستحقین تک اس وقت پہنچ نہیں پاتا، تو جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں وہی لوگ صدقہ فطر کے مستحق ہوتے ہیں، تو ہمیشہ صدقہ فطر کو پہلے سے حساب کتاب کر کے اور پہلے سے نماز عید کے تک جانے سے پہلے اس کے اصل مستحق تک پہنچا دینا چاہیے، کیونکہ وہ انہی لوگوں کو صدقہ یہ پہنچنا چاہیے جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یا مطلب یا وہ لوگ جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی کہ مسکینوں کو دیا جاتا ہے نا، غریبوں کو دیا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جلدی میں اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی میں بس آپ اس کو اپنے سر سے اتار دیں کہ ہاں بھائی کوئی پکڑنے والا ہو، کوئی پکڑ لے، چاہے وہ اس کا مستحق ہو یا نہ ہو، تو پہلے سے ہم دیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، تو پہلے سے ذہن میں ہوگا، یہ بات پتہ ہوگی، حساب کیا ہوا ہوگا، تو مستحق لوگوں تک پہلے سے پہنچنا ضروری ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ ہر بندے پر، گھر کے ہر بندے پر یہ ہے، اور جو ظاہر گھر کے سب بندے تو نہیں کماتے، جو کماتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ملازموں کی طرف سے بھی دے، اور اپنے گھر میں اگر کوئی مہمان اس کے گھر میں آ کے ٹھہرا ہے اور وہ نہیں دے سکتا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی طرف سے بھی دو، اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے بھی دینا چاہیے، تو اس کے اوپر اور کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کہ جیسے زکوٰۃ پہ تو شرط ہے نا، اس صدقے کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے، اور لیکن جیسے مطلب وہ میں نے بتا دیا کہ عید گاہ پہ ہم جا رہے ہوں اور ہمیں کوئی راستے میں مل جائے، اب ہمیں کیا پتا وہ کون ہے، پاکستان میں عموماً لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے، شیشہ نیچے کیا اور پکڑا دیا، وہ شیشہ نیچے کیا، اب آگے کوئی مستحق کھڑا ہے، فقیر ہے، وہ پروفیشنل ہے، وہ اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آج عید کے چکر میں نکل آیا ہے کہ چلو بھی میں بھی پیسے کما لوں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایک بڑا حساب کتاب کر کے، بڑا تمیز طریقے سے سنبھل کے، اور ان لوگوں تک جو واقعی مستحق ہیں، سفید پوش ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، یا پھر مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، یا ان کی کوئی مسئلے مسائل ہیں، ان لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے، تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ تو اچھا، اگر یہ نماز عید ہو گئی اور نہیں دیا تو پھر یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، پھر یہ والا صدقہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک عام صدقہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، تاکہ روزے داروں کے لیے جو بھی روزے کے اندر بےہودہ لغو افعال یا جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس سے پاکیزہ ہو جائے، یعنی روزے دار کے منہ سے کوئی غصے میں کوئی بات نکلی ہو، کوئی جھوٹ نکلا ہو، کوئی غیبت نکلی ہو، کوئی بھی ایسی بات جو کہ روزے دار کے منہ سے کوئی لغو یا بےہودہ بات بھی نکلی ہو، تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ اس کو کور کرتا ہے، یعنی اس کو یہ مٹا دیتا ہے، یہ وہ صدقہ ہے جو اس کمی کوتاہی کو مٹاتا ہے۔ سارے رمضان میں جو بھی ہم نے کوئی غلط بات کی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی بیشی روزے کے رکھنے میں، نمازوں میں، کسی قسم کے، دیکھیں بہت ساری عبادات ہوتی ہیں، کوئی وضو میں کمی رہ گئی، کوئی نماز میں کمی رہ گئی، کوئی روزے میں کمی رہ گئی، کوئی عبادت میں کمی رہ گئی، تو یہ ساری اس چیز کو پھر کور کر لیتا ہے، کمی کو پوری کر دیتا ہے، کوتاہی کو پوری کر دیتا ہے، تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ صدقہ جو ہے یہ ان ساری کمیوں، کوتاہیوں، لغوات، ہر جو بھی چیز تھی اس سب کو مٹا دیتا ہے، اور ویسے بھی جو عام صدقہ ہم دیتے ہیں وہ بھی برائیوں کو دور کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو جو عام صدقہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن یہ جو صدقہ فطر ہے نماز عید سے قبل ادا کر دینا یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس مہینے کی عبادات میں اور اس مہینے میں ہونے والی ساری کمیوں کوتاہیوں کو یہ صدقہ دور فرما دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو چنانچہ جس نے پہلے عید سے پہلے ادا کیا تو یہ تو اس کی یہ والی عید سے پہلے والی یہ جو اس کو بھی مطلب اگر زکوٰۃ کہوں یا صدقہ فطر کہوں تو کہہ سکتی ہوں کہ یہ پھر اس مد میں قبول ہوگا، لیکن اگر نماز ادا کر لی اور آپ نے یہ والا صدقہ نہیں نکالا، صدقہ فطر جو ہے اگر آپ نے یہ نہیں نکالا اور نماز ادا کر لی اور اس کے بعد آپ نے وہ صدقہ اگلے بندے تک پہنچایا ہے تو یہ پھر صدقہ فطر خاص والا نہیں ہوگا، یہ پھر عام صدقہ ہوگا جو ہم عام دنوں میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نماز ادا کرنے سے پہلے دینا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اس کے بعد ہمارا عید کے بارے میں تھوڑا سا بول دوں کہ دیکھیں عید جو ہے عید الفطر اللہ کا انعام ہے روزے داروں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت بور ہو رہی ہوں, عید کے دن میرا بہت بور گزرتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے وہ دن آپ کو یہ باتیں کرنے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دیا. تو عید کی بھی کچھ سنتیں ہیں کہ عید کے دن غسل کرنا, مسواک کرنا, بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا. غسل کرنا, مسواک کرنا, بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت سے ثابت ہے. اور عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا, لا الہ الا اللہ, یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس طرح کوئی بھی اور بھی تکبیرات ہیں تو آپ جو بھی تکبیر پڑھتی ہوئے جائیں, مرد عورت بچے بڑے سب, یہ سنت سے ثابت ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کو پڑھتے چلے جائیں, یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے. اچھا, عید کی 2 رکعتوں سے پہلے پہلے اور بعد میں, عید کی جو 2 رکعت عید کی نماز ہے, خاص جو عید کی نماز ہے, عید کی 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے جو بھی لوگ جیسے عیدگاہ میں آئے ہیں, داخل ہوئے, تو ابھی نماز ہونے میں دیر ہے, تو اگر وہ یہ سوچیں کہ لاؤ ہم 2 نفل پڑھیں, تو یہ نہیں ہے. عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد, عید کی, دوبارہ واضح کر رہی ہوں, عید کی 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے اور عید کی 2 رکعتیں جو عید کی نماز ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اور اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. بعد میں کوئی نماز نہیں ہے اور سنت سے بھی ثابت نہیں ہے. ہمارے نبی نے بھی پہلے جا کے مسجد میں اور کوئی نماز نہیں پڑھی, اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی, صرف 2 رکعتیں پڑھی. یعنی عیدگاہ جائیں تو کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی, ٹھیک ہے. نماز عید کے بارے میں, خواتین کے بارے میں بھی خاص طور پر حکم آیا ہے. ام عطیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تمام جتنی بھی مسلمان خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, جوان بچیاں ہیں, کنواریاں ہیں, شادی شدہ, سبھی کو عید کے دن عیدگاہ کی طرف آنا چاہیے, بلکہ ان کو لے کر آئیے. مسلمانوں کو حکم دیا تھا. اور ام عطیہ سے یہ بات روایت کرتی ہے کہ نبی کریم نے حکم دیا کہ اپنی جوان کنواری سب کو دونوں عیدوں کے لیے, عید الفطر کو بھی اور عید الاضحیٰ کو بھی لے کر آئیں. اور حکم دیا کہ حیض والیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی جگہ سے دور رہیں. تو یعنی کہ دور رہنے سے مطلب یہ ہے, 2 باتیں اس بات سے پتہ چلتی ہیں کہ حیض والی عورتیں بھی آ سکتی ہیں, یعنی ان کو بھی لے کر آؤ مسجد میں, ان کا بھی آنا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں مسجدوں کے راستوں میں بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں ہم لوگوں کو, صرف ہمیں, اور آوازیں جس طرح ہمیں جنات دکھائی نہیں دیتے اسی طرح ہمیں فرشتے دکھائی نہیں دیتے, لیکن فرشتے آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں, مسافہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بہت اجر و ثواب ہے. آپ اپنے گھر سے نکلی تکبیرات پڑھتے ہوئے مسجدوں کی طرف جا رہی ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. کوئی خواتین ہو, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, جو بھی ہو, اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور فرشتے راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, رجسٹروں پہ نام چڑھاتے ہیں, جلدی آنے والے کا جلدی لکھا جاتا ہے. بہت زیادہ اجر و ثواب لٹا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر. تو یہ جو خواتین کا میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے ام عطیہ سے یہ بات روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ خواتین کو بھی جانا چاہیے. اور پھر آگے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حیض والی جو عورتیں ہیں, یعنی مخصوص ایام والی جو عورتیں ہیں, وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھنی تو میں کیا کروں جا کر. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ خواتین بھی, ان کو بھی جانا چاہیے, باقی وہ ثواب سے محروم نہ ہو. ہاں البتہ جیسے یہاں پر کہا گیا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی جگہ سے دور بیٹھے, یعنی کہ سجدے نماز کی جو جگہ ہوتی ہے, یا جو خاص طور پر جگہ نماز کے لیے مخصوص ہے کہ ادھر لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, وہ ادھر نہیں بیٹھے, پیچھے بیٹھے. اور اصل مقصد ان کو شامل کرانے کا یہ ہے کہ وہ دعا میں شریک ہوں, کیونکہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں آسمان سے, وہ دعا میں شریک ہوں اور وہ تسبیح کریں اور وہ پیچھے بیٹھے اور اللہ کی رحمت سے وہ پوری طرح فیضیاب ہوں.
اور وہ دعائیں کریں, اور وہ جو دعائیں اس وقت فرشتوں کے آنے کا بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں کا اور بہت زیادہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس سے محروم نہ رہ جائیں. اس لیے ان کو بھی آنے کے لیے حکم ہے, لیکن وہ پیچھے بیٹھے تسبیحات کریں اور اللہ کا ذکر کریں چپکے چپکے بیٹھ کے پیچھے. خاص طور پر دعا میں جو شریک ہونے کا ذکر آیا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز عید پڑھی جاتی ہے فوراً اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے, اور خطبے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں امام صاحب, تو وہ جو دعائیں ہیں اس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کی آمین بھی مل جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ قابل قبول ہوتی ہے, اور بہت زیادہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جانا چاہیے خواتین کو, بچیوں کو, حیض والیوں کو, سب کو, مردوں کو تو بس لازمی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی بھیجنا چاہیے, لڑکوں کو, سب کو. ذہنی طور پر یہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں تو جو بہنیں ہوتی ہیں, مائیں, بیویاں, بیٹیاں, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود بھی جائیں اور اپنے شوہر بچوں کو سب کو تیار کر کے لے کے جائیں, اور ان کو یہ افاقیت بتائیں کہ دیکھیں آج فرشتے مسافہ کرتے ہیں, آج رجسٹروں میں نام چڑھتا ہے, آج انعام کا دن ہے, آج خوش ہونے کا دن ہے, نہانے دھونے خوشبو لگانے کا دن ہے, باہر نکل کے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے, اللہ کی تکبیرات پڑھتے ہوئے, اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے مسجدوں کی طرف جائیں, اور تمام خواتین بھی جائیں اور بیٹھیں وہاں. اور خطبہ جیسا خطبہ ہوتا ہے عید کی نماز فوراً پڑھی جاتی ہے, خطبہ بعد میں ہوتا ہے, تو فرشتے آ جاتے ہیں, فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں, اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے, بالکل با ادب بیٹھنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت زیادہ قبولیت کا ٹائم ہے. لیکن لوگ معلومات ہوگی تو لوگ ایسا کریں گے نا. تو یہ معلومات ہم نے اپنے گھر والوں کو دینی ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہے تو آپ نے بالکل خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے. کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ, اس وقت نہیں کہنا, یعنی اتنی آواز بھی اس وقت نہیں نکلنی چاہیے. اور اس وقت دعاؤں میں جب امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا خود بھی دعائیں بیٹھ کے چپکے چپکے ان دعاؤں کے ساتھ آمین بولنا ہے, اور اپنی وہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے, دعا کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اچھا, نماز عید سے واپسی پر جب آپ عیدگاہ سے باہر نکلے تو راستہ تبدیل کر لینا یہ سنت سے ثابت ہے. یعنی مسلمان ایک راستے سے نماز پڑھنے گئے لیکن واپس دوسرے راستے سے آئے, تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے, کیونکہ ہمارے نبی کے زمانے میں جب عیدوں پہ لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہمارے نبی کی سنت طریقہ تھا کہ وہ جاتے کسی اور راستے تھے, آتے کسی اور راستے تھے, تو اگر ایسا بھی کریں تو سنت کا ثواب بھی ملے گا. اور کسی وجہ سے اگر عید کی نماز نہیں مل پائی, کسی بندے نے ارادہ کیا, کوشش کی, لیکن وہ نہیں جا سکا, تو پھر وہ گھر میں صرف 2 رکعت پڑھ سکتا ہے عید کے روز. لیکن وہ جماعت کی, پھر وہ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ وہ جو جماعت کی نماز ہے, یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کیونکہ باقی لوگ یہ سمجھے کہ بھائی کوئی بھی بات بھی اگر نہیں جا سکے تو گھر میں پڑھ لیں گے تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر پوری کوشش کریں ادھر جانا ہی ہے, لیکن یہ اس صورت میں کہ جب بالکل کچھ بھی نہ بن پڑے, کچھ نہ ہو سکے, تو پھر سارے بات ہے نا کہ چاروں کھانے چت ہو جائیں, تو پھر بندہ 2 رکعت سے اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. اور عید کے روز مسلمانوں کی جو باہم ملاقات ہے, آپس میں جو ملنا جلنا ہے, وہ محبت کو بڑھانے کا سبب ہے, ذریعہ ہے. وہ ایک بہت ضروری ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملیں, وہاں ملاقات کریں, ایک دوسرے کو عید کی مبارک دیں, گلے ملیں. محبت بڑھتی ہے, اس سے پیار بڑھتا ہے. اور صحابہ کرام کا یہ عمل تھا, صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے اور ایک دوسرے کو دعائیں کرتے تھے, اور خاص طور پر دعا دیتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم. تو اس طریقے سے ہم نے بھی یہ سیکھا ہے کہ ہم نے عید کے دن کو جو ہماری رمضان کا آخری آج رات ہے, تو استغفار کرنا ہے کثرت سے, اس انعام کی رات کو ضائع نہیں کرنا. اب یہ میں آپ کو کرنے والے کام دوبارہ ایک دفعہ تیز ترین دہرا دیتی ہوں کہ ہم نے اپنی رمضان کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کرنی ہے, کثرت سے ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, کثرت سے اپنا دل اللہ کی طرف رکھنا ہے. کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسے ہم نے ٹیلی فونوں میں دوسروں کو چاند کی مبارکبادیں دینے میں, اس کا میسج ادھر فارورڈ, اس کا میسج ادھر فارورڈ, اس کرنے میں ضائع نہیں کرنا. کیونکہ عموماً لوگ جیسے ہی رمضان جا رہا ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بس چلا گیا. نہیں, اللہ کے انعام دینے کا ٹائم باقی ہے. آپ اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں اور سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اور پھر بہت زیادہ استغفار کریں, بہت زیادہ دعا مانگیں, اپنی رات جاگ کے گزاریں, عبادت کریں جیسے آپ نے پچھلی تاک راتیں اور یہ آخری عشرہ جاگ کے گزارا, اس طریقے سے عبادت میں جاگ کے گزاریں, اللہ کا انعام وصول کریں. اسے بازاروں میں, اسے لوگوں کے ساتھ باتوں میں اور فضول کاموں میں اور صرف پکانے کھانے میں ضائع نہ کر دیں. یہ آپ کی مزدوری, اجرت اور یہ
اللہ کی رحمت لینے کا ٹائم ہے. تو اس کو یہ دیکھیں اس وقت پھر شیاطین بھی تو آزاد ہو جاتے ہیں نا, تو انسان غفلت میں چلا جاتا ہے. تو بالکل غفلت میں نہیں جانا, اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ایک محفوظ قلعے میں کھڑے رہیں گے. بالکل بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے دل میں. بس اپنے ذکر کو آپ ضرور کھانے پکائیے, اپنی تیاری کیجیے عید کا سب کچھ, لیکن اللہ کا ذکر ساتھ چلتا رہے. اور تھوڑا ٹائم نکال کر اپنے جس طریقے سے آپ نے رمضان میں عبادت کی, اسی طریقے سے رات کو بیٹھ کر عبادت کریں. ایک دفعہ ساری دعائیں مانگیں کہ اللہ میں نے ماہ رمضان میں جتنی دعائیں مانگی, جو عبادات کی, جو کچھ میں نے کوششیں کی, تو اسے قبول فرما اور اپنی رحمت سے مجھے اس کے بدلے میں انعام عطا کر دے. آج انعام کی رات ہے, میں تجھ سے انعام مانگ رہی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے جنت الفردوس میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ داخلے کا پرمٹ جاری کر دے. میرا نام لکھ دے جنت کے پروانوں پر, اور جہنم کی آگ سے بچا لینا, پلسرات میں سے تیزی سے آسانی سے گزارنا, اور اپنا دیدار عطا کرنا, اور اپنے نبی کا دیدار اور ان کے ہاتھوں جامع کوثر عطا کرنا. دنیا کی بھی دعائیں مانگے اور آخرت کی بھی بڑی بڑی دعائیں مانگے, اور خاتمہ بالخیر کی دعا مانگے. عافیت کے ساتھ جینے اور عافیت کے ساتھ مرنے اور اگلی دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے کی دعا مانگے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ تو آپ نے رات ہو گئی. دوسرے دن جب آپ عید منائیں گی تو آپ نے عید میں خوش ہونا ہے, کسی بات کو بھی دل سے لگا کر, کیونکہ شیطان بہت بندے کا دل اداس کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی بہانہ بنا کے کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے, تمہارا وہ مسئلہ ہے, تم تو بیمار ہو, تم تو وہاں جا نہیں سکتے, یا تمہارا یہ مسئلہ ہے, تم اکیلے ہو, یا کوئی بھی مسئلہ بنا کے شیطان بندے کا دل کو مایوس کرتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا ہے بالکل بھی. آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن آپ کے لیے انعام کا دن گزارا. آپ غسل کیجئے, خوش ہوئیے, اچھے کپڑے پہنیے, اس نیت سے کہ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہی ہوں. مسواک کیجئے اور خوشبو لگائیے, بہترین لباس پہنیے, تیار ہوئیے, تکبیرات پڑھتی رہیے. گھر کے اندر بھی اپنے ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہر بس اپنی زبان پر عید والے دن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ, یہ سب جو تکبیرات ہیں یہ اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیے اور پڑھتی رہیے, اور تمام تکبیرات کا ورد کرتی رہیے. اور میٹھا کھانا, اور عید کی نماز پر جانے سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز کھا لینا, کھجور کھا لینا سنت سے طریقے سے ثابت ہے. مسنون طریقہ یہ کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے عید والے دن تیاری پکڑے تو پہلے آپ نے رات عبادت کر لی, پھر آپ نے صدقہ فطر کے لیے تیاری کر لی, پھر آپ نے عید کی نماز کے لیے تیاری کر لی, پھر آپ نے تھوڑا سا میٹھا کھا لیا, آپ نے کھجوری کھا لی. یہ سنت سے عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہے. عیدگاہ میں داخل ہونے کے بعد کوئی نوافل نہیں پڑھنے. عید کی نماز کے بعد خطبہ خاموشی سے سننا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. بیٹھ کر جو حیض والی خواتین ہیں وہ بھی جائیں گی, پیچھے بیٹھ کر تسبیحات کریں گی. دعا میں ضرور شریک ہونا ہے, اور دعا میں ضرور بالکل ادب اور لحاظ کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور اپنے لوگوں سے دعا کے بعد آپ لوگوں نے باہم پیار محبت سے ملنا ہے, ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینی ہے اور محبت کو بڑھانا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کے نبی کا اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سارے عمل اچھے سے کرنے کی طاقت, توفیق, ہمت, قوت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.